السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو میں پہلے بھی بہت سی اپنی ویڈیوز میں ملک میں لا قانونیت کا رونا رو چکا ہوں کہ کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جس میں کرپشن نہ ہو اور اگر کسی سائل کو کسی دفتر میں جانا پڑ جائے تو اس کو اس کا مقصد حاصل ہو جائے بغیر رشوت کے، بغیر سفارش کے۔ یہاں کچھ بھی نہیں چلتا۔ پچھلے دنوں اچانک میرا گھر کا بجلی کا میٹر جو ہے وہ رک گیا، تو میٹر ریڈر انسپیکٹر صاحب تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کا میٹر رکا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی رک گیا ہوگا، آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھا تو واقعی رکا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ اس پہ کیا کیا لوڈ چل رہا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ جناب اس پہ صرف واٹر پمپ چلتا ہے اور ایک دو لائٹیں کبھی کبھار وہ چلتی ہیں جب میرے بھائی جو ہیں جو پروفیسر ہیں، ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے لیے ادھر الگ ایک چھوٹا سا پورشن ہے، اس میں وہ جب ٹھہرتے ہیں اور اپنے انہوں نے اسٹڈی روم بنایا ہوا ہے تو اگر وہ آ جائیں تو وہی جو یوز کر لیں لائٹ وغیرہ تو ہوتی ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو وہ لال پمپ ہے نا، جو واٹر پمپ جو ہے وہ البتہ پورے گھر کا جو ہے نا اس کے لیے یہی میٹر، اسی پورشن کا میٹر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں واضح کر دوں کہ ہمارے گھر کے 3 پورشن ہیں، 3 میٹر لگے ہوئے ہیں، جس میں جو ہے نا یہ والا میٹر جو رک گیا ہے یہ جو ہے اس پہ صرف لال پمپ یعنی کہ واٹر پمپ ہی چلتا ہے۔ وہ انسپیکٹر صاحب کو میں نے کہا آپ آئیں، آپ کو میں ذرا وزٹ کروا دوں۔ انہوں نے بہرحال اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں آپ پہ کوئی شبہ نہیں ہے، آپ نے جو کہا درست ہے، بہرحال اگر کوئی آگے پوچھے تو یہی بات آپ نے بتانی ہے۔ میں نے کہا جی جو حقیقت ہے میں نے تو وہی بتانی ہے، آپ نے دیکھنا ہے تو آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ملاحظہ کرا دوں۔ اگر کوئی بھی آئے گا تو میں نے تو جو ہے حقیقت وہی بیان کرنی ہے۔ خیر وہ چلے گئے اور مجھے بل آ گیا 5500، یعنی کہ تقریباً 6000 کے قریب۔ یہ میٹر خراب ہونے پر انہوں نے ہمیں جرمانہ ڈال دیا۔ میں نے وہ جمع کروا دیا، تو میں نے سوچا کہ جمع کروا دیتے ہیں کیونکہ یہ لیٹ ہمیں موصول ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ کوئی میٹر کاٹ جائے یا اس طرح کو کوئی معاملہ بنے، تو بہرحال جو ہے نا بعد میں محکمہ سے بات کریں گے۔ میں نے وہ جمع کروا دیا اور اگلے مہینے جب بل آیا تو وہ 14,000 کے قریب بل آ گیا۔ پھر میں نے دفتر رابطہ کیا تو انسپیکٹر صاحب کے پاس گیا۔ انسپیکٹر صاحب کو کہا کہ آپ نے پہلے مجھے 5-6 ہزار روپیہ جو ہے نا وہ ڈیفالٹ چارجز جو ہے نا وہ آپ نے لگا کے بھیج دیے تھے جو ہم نے جمع کروا دیے، اب یہ آپ دوبارہ کس بات کے چارجز ہم سے وصول کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب وہ پچھلے سال آپ کا بل زیادہ آتا تھا، اب وہ بل نہیں چل رہا، اب پچھلے سال فلاں مہینے میں اس کا بل زیادہ تھا، تو یہ جناب کمپیوٹر نے ہمیں ایوریج نکال کے دی ہے۔ اوے اللہ کے بندو، پورا سال اگر یہ میٹر چلا ہے تو پھر ایسے کریں کہ جب سے یہ میٹر لگے اس وقت سے لے کے اب تک کا جو ہے نا وہ جرمانہ ہمیں ڈال دیں۔
نہیں جی، ہم نے تو صرف آپ کو 6 مہینے کی بجائے 4 مہینے کا ڈالا ہے، یہ آگے سے جواب ملا۔ خیر میں نے ایک درخواست لکھی، درخواست لکھ کے جو ہے نا ایکچین صاحب کے نام، تو میں ایس ڈی او کو میں نے وہ ایس ڈی او کے نام درخواست دی، میں نے اس کو مارک کر دیا، تو ساتھ یہ بولا کہ وہ انسپیکٹر انسپیکٹر جو ہے اس نے خیر اپنی فیور میں ہی لکھنا تھا، محکمے کی فیور میں جو اس نے بل بھیجا تھا اس نے اپنا آپ کو سیو کرنا تھا۔ اس نے انہی کومنٹس کو جو ہے نا جو لے دے کے کہا کہ یہ درست میں نے کیا ہے جی، اتنا میں نے تو 4 مہینے کا ان پہ ڈالا ہے، تو یہ وہ آگے اپنا میٹر جو ہمارے ایس ڈی او صاحب تھے، میں نے ان سے جب بات کی، انہوں نے اس کو بھیج دیا ایکسین کے پاس کہ ایکسین سے مارک کروا کے لائیں جی یہ درخواست، پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے کوئی کاروائی ہوگی، آپ نئی درخواست لکھیں، ایکسین صاحب ہمیں لکھیں۔ میں نے وہ بل ساتھ لگایا، ایکسین کے پیش ہو گیا، اور میں نے ایکسین کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ اس نے رپورٹ طلب کر لی، اس نے جب رپورٹ طلب کی تو وہی انسپیکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی وہی جو پہلے رپورٹ جو بتا رہے تھے اسی کے مطابق انہوں نے لکھ دیا اور ایس ڈی او کے پاس لے جانے کو کہا۔ ایس ڈی او صاحب نے باقاعدہ کہا کہ جناب بہتر یہی ہے کہ آپ پوری کی پوری رقم جمع کرا دیں تو میں اس کی قسطیں کر دیتا ہوں، لیکن یہ معاف نہیں ہوگا، آپ چکر لگائیں گے، خراب ہوں گے تو فائدہ کیا ہے۔ ادھر میٹر کاٹنے والے بھی چکر لگانے لگے، تو خیر میں نے انسپیکٹر جو ہے نا ایس ڈی او صاحب سے جو ہے نا ان کی بات مانتے ہوئے کہ آپ مجھے قسط کر دیں، میں اس پہ کاروائی کروں گا اور ایکسین صاحب سے میں ملوں گا، اگر مجھے کورٹ جانا پڑا تو میں وہاں بھی جاؤں گا۔ القصہ مختصر کہ ابھی تک کسی نے کوئی سنوائی میری کہیں بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ بات کیا ہے، کیا قانون ہے؟ پچھلے سال اگر آپ کو بل آیا تو آپ اس وقت تو ہمارا وہ پورشن کرائے پہ تھا، تو لامحالہ اگر اس میں رہائش کوئی اختیار کرے گا تو وہ فریج بھی چلے گی، لائٹیں بھی جلیں گی، سارے معاملات ہوں گے، تو بل زیادہ آئے گا۔ اب وہ پورشن بالکل خالی ہے تقریباً 1 سال سے، تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ جناب وہ پہلے بل اتنا آتا تھا تو اب یہ کیوں نہیں آ رہا، تو لہٰذا اس لیے آپ کو جو ہے نا وہ بل ہم اسی لحاظ سے چارج کریں گے، تو میٹر کیوں لگائے آپ لوگوں نے؟ اللہ کے بندو، میں نے وہ ایس ڈی او کو کہا تھا، میں نے کہا اس دنیا میں تو انصاف نہیں ہے، شاید آگے جا کے انصاف ملے گا، بہرحال میں کوشش ضرور کروں گا۔ یہ ہے ہمارے ملک کے قوانین کہ کسی بندے کو کبھی بھی کہیں سے انصاف نہیں مل سکتا، البتہ انصاف کو خریدا جا سکتا ہے، یا پھر انتہائی اسٹرانگ کوئی پاورفل جو آپ کی اپروچ ہے تو اس کے ذریعے سے آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں، ورنہ ڈگڈگی بجاتے رہیں اور بجاتے بجاتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی بھی پازیٹیو کارروائی ہوئی میرے اس مقدمہ پر تو میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا، اور اگر کوئی راستہ ملا تو اس سے بھی آپ کو ضرور مطلع کروں گا، تاکہ آئندہ آپ پر بھی اگر کوئی ایسے حالات آ جائیں تو آپ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔